فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ حج کی آیات کریمہ ہیں جن کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے طریقہ منتخب کر دیا۔ مناسک کہتے ہیں، منسک کہتے ہیں طریقے کو، قربانی کے طریقے کو، اور مناسک کہتے ہیں طریقے کی جمع ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں مناسک حج، تو مناسک حج کے اندر ہی قربانی کا طریقہ شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے، جتنی امتیں دنیا میں گزری ان کے لیے ہم نے علیحدہ علیحدہ منسک حج مقرر کیے۔ جیسے ہمارے ہاں جو جانور ہے جب ہم اس پر تکبیر پڑھ لیتے ہیں تو پورا جانور اس کے بعد ہم پر حلال ہے، جبکہ یہودیوں کے ایسا نہیں تھا۔ ان کے ہاں جانوروں کے پائے بھی حرام تھے، ان کے ہاں وہ جانور جن کے پاؤں جڑے ہوتے تھے وہ بھی حرام تھے، ان کے ہاں وہ جو چربی تھی جو ہڈی سے جڑی نہیں ہوتی تھی وہ بھی حرام تھی۔ بے شمار چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان پر حرام کر دی۔ ہمارے لیے اللہ نے آسانیاں کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام حلال جانور جس کو اللہ نے ہمیں بتا دیا یہ حلال ہیں، ان کا ذبیحہ اور ان کا گوشت حلال ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم ان پر اللہ کا نام لو من بہیمۃ الانعام، ان جانوروں کو جن کو تم ذبح کرتے ہو۔ اور کس اللہ نے وہ اپنا تعارف کرایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ اللہ، یہ معبود، یہ الہ ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی اطاعت کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مخبتین کو بشارت دے دیجیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اہم بات ہمیں بتائی کہ ہمیں ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ بنیادی نقطہ ہے جو دین اسلام کا نقطہ ہے، جس کو توحید کہتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، دعاؤں کا سننے والا، مصیبتیں دور کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، رزق میں وسعت دینے والی ایک ہی ذات ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ باقی کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، ایک تنکے جتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ تنکوں کو بھی ہٹا کے ادھر کر سکے۔ یاد رکھیے گا یہی توحید ہے، یہی تعلیم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تمام انبیاء اسی تعلیم کی دعوت لے کر آئے کہ لوگوں کو بتا دیجئے ایک ہی اللہ کی عبادت کریں۔ وبشر المخبتین، مخبتین کون ہیں؟ مخبتین کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنے والے، انکساری والے، وہ لوگ جن کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر ایک عجز کا مادہ پایا جاتا ہے، اپنے آپ کے ان کے اندر بڑائی نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اور بڑا سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ انسان کی اوقات کیا ہے، اگر چھوٹی سا ایک حادثہ پیش آ جائے تو انسان ادھر ہی بیٹھ کے رہ جائے، چل پھر ہی نہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں ہوں تمہارا رب، اور ان کو بشارت دیجئے مخبتین کو۔ اور قرآن کی یہ صفت ہے کہ قرآن جہاں بھی کسی گروہ کا ذکر کرتا ہے اس کی تعریف بیان کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں مخبتین؟ مخبتین کی صفات بیان کی گئیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل دہک جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کے خوف سے کہ یار اللہ کا نام کسی نے لے لیے، پہلی سے۔ اور دوسری صفت والصابرین علی ما اصابہم، جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں، والمقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو رزق ہم نے عطا کیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ چار صفات ہیں جن کو اللہ نے آج کے دن بشارت دی ہوئی ہے کہ نماز قائم کرنے والے، قربانی کرنے والے، پریشانی پہ صبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے تو ان کے دل اس سے دہل جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے مراد یہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور یہ جو قربانی کے جانور ہیں یہ اللہ کی شاعر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے زمین کے اوپر کہ اللہ کے نام کے اوپر آپ انہیں خریدتے ہو، اللہ کے نام کے اوپر انہیں ذبح کرتے ہو، اور اللہ فرماتے ہیں فیہا خیر، اس کے اندر ہم نے خیر رکھی ہوئی ہے۔ کوئی آدمی کہے نہیں جی قربانی کی بجائے میں وہ پیسے فلاں جگہ خرچ کر دوں گا، یہ نہیں،
اللہ فرماتے نہیں ہم نے اس کے اندر خیر رکھی ہے. یہ جو خون کا بہانہ ہے نا تم جانتے نہیں ہو اس کے اندر ہم نے کیا خیر رکھی ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، بس تم اللہ کا نام بلند کرو جب تم جانوروں کو کھڑا کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب وہ اپنی ایک کروٹ کے گرد گر جائیں یعنی جب ذبح ہو جائے ذبیحہ ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور دو بندوں کو اور کھلاؤ. یاد رکھیے گا قربانی کا گوشت خود بھی کھانے کا حکم ہے، پہلے تو حکم ہے آپ خود کھائیے. یہ نہیں کہ جی قربانی کا گوشت ہے ہم تو اس کو کھاتے ہی نہیں، نہیں یہ نہیں، اس کو خود بھی کھائیے اور دو قسم کے اور لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے کھلانا ہے. قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، کانے اور موتر. کانے وہ ہے کنات کرنے والا جو بڑا غریب اور مسکین ہے مگر اپنے گھر میں بیٹھا ہے، کسی کے آگے دست سے سوال دراز نہیں کرتا. یہ ہم بستی والوں کی ذمہ داری ہے بنیادی. یہ میں آپ کو بار کئی دفعہ بات دہرا چکا ہوں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے محلے کے اندر وہ ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے قربانی نہیں کر سکے. ان کا حق ہے ان کے گھر گوشت بھیجا جائے جو کسی بھی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے. ان کو کانے کہتے ہیں، کنات کرنے والے. وہ دستے سوال نہیں دراز کرتے، سفید پوش ہیں بیچارے، قربانی نہیں کر سکے کسی وجہ سے. والموتر، موتر وہ آدمی ہے جو بھوک سے نڈال ہو گیا، ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکل آیا اور اس نے آ کے آپ کو دستک دی کہ جی مجھے قربانی کا گوشت دیجیے. قرآن کہہ رہا ہے اس کو بھی دیجیے. اس کو نہ کہیے کہ جی ہم تو ٹھہریں جی ابھی ہم نے قربانا. ہوتا کیا ہے وہ بیچارے سارا دن پھرتے رہتے اور ہم کہتے ہیں ابھی ہمارا گوشت ہی تیار نہیں ہوا، کیونکہ ہم تیار کر کے پتنی ہماری تیار کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ کس صورت میں ہمارا گوشت تیار. بھائی وہ آیا وہ اس کو آپ دے دیجئے کچھ تھوڑا سا کچھ دیر دلا دیجئے تاکہ وہ خالی ہاتھ وہاں سے نہ جائے. یہ نہیں کہ عید والے دن ایک بندہ آیا آپ کے گھر پہ اور وہاں سے وہ خالی ہاتھ چلا جائے کہ آپ دیں. ہاں یہ دیکھ لیجئے کہ اس نے بوری تو نہیں اٹھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک سوالی آیا، اس نے روٹی کا سوال کی کہ روٹی دیجئے. آپ گھر سے آپ نے ایک روٹی لی، باہر تشریف لائے تو دیکھا تو آگے ایک آدمی بوری لے کر کھڑا ہوا گٹو سا. آپ نے کہا اس میں کیا ہے؟ دیکھا تو اس کے اندر 9 روٹیاں تھیں. آپ نے کہا تو سوداگر ہے روٹیوں کا یار، تو مستحق نہیں ہے، تو کاروبار کی. آپ نے اس کو ایک روٹی پکڑائی، باقی 9 روٹیاں لے کے بیت المال کے اونٹوں کو ڈال دی کہ یار ان کو کھلاؤ. تو یہ بھی دیکھیے کئی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے 2 بوریاں لی ہوتی ہیں، 2 بندے ساتھ ہوتے ہیں اور سارا دن انہیں گوشت کو 2.5-3 من اکٹھا کرنا ہوتا ہے. اس سے اثر اس کو بھی ایسے جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے اجازت نہیں دی سوالی کو جھاڑ. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ سوالی کو مت جھڑکیے. حالانکہ آپ تو کبھی جھڑکنے والے تھے ہی نہیں، لیکن آپ کے ذریعے امت کو بتایا جا رہا ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے کچھ نہ کچھ دے دلا کے فارغ کر دیجیے کہ چلیں بھائی آپ آئے ہیں تو لے لیجئے، لیکن یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کاروبار کرتے پھرتے ہیں، آپ تو کہیں بیچیں گے نا یہ 2 من جو آپ اٹھائے پھرتے ہیں. لیکن سوالی 2 بندے یہ بڑے ضروری ہیں. قرآن نے کہا کہ آپ اپنے گوشت کو خود بھی کھائیے، فَكُلُوا مِنْهَا، خود اس میں سے کھائیے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور وہ آدمی جو گھر میں بیٹھ گیا ہے اس کو بھی کھلائیے. اور والمعتر، اور جس نے آ کر سوال کیا اس کو بھی کھلائیے. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے ہاتھوں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. اگر یہ وحشی جانور ہوتے، وہ ایسا بھیڑیا نما جانور ہوتا اور وہ ہمارے لیے حکم ہوتا ذبح کرو، اس کو پکڑنا بھی مصیبت، ذبح کرتے وقت بھی کئی لوگ زخمی ہو جاتے. اللہ فرماتے کیسا جانور ہے، تم پکڑ کے لٹا لیتے ہو، آرام سے لیٹ جاتا ہے، پکڑ لیتے اور ذبح کر لیتے. یہ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے بات کہ اس کو اللہ نے مسخر کر دیا. ورنہ کوئی اور جانور اللہ مسخر کر دیتے کہ فلاں جانور ذبح کرو، ہمیں وہی ذبح کرنا پڑتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تمہیں مصیبت میں نہیں ڈالا. اور ساتھ یہ بات بتائی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے ہاں نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، ہاں تمہارے دل کے اندر جو تقوی ہے وہ پہنچتا ہے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اب اللہ تعالیٰ نے جس جانور کو آپ کے ہاتھوں میں مسخر کر دیا ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. آج ہم گھروں سے تکبیر پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں اور تکبیر پڑھتے ہوئے ہم نے جانا ہے. جانور کی ذبیحے پر بھی اللہ کی بڑائی بیان کیجیے. اور اللہ کے ہاں تقوی پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں جی میں نے جی ابھی ہم ذبح سے فارغ ہو جائیں، ہر ایک کو بتاتا پھر وہ جی میں نے 60,000 کا جانور لیا تھا، آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. جی دیکھنے کے قابل تھا، آپ نے دکھا دیا تو ضائع ہی کر دیا. پھر تسلی رکھیے
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈر ہے. جو شرک ہے نا بتوں کو سجدہ کرنا، وہ تو تم نہیں کرو گے، وہ تو شیطان نا امید ہو گیا، بتوں کو کوئی نہیں پوجے گا. لیکن مجھے تمہارے بارے میں جو ڈر ہے نا وہ شرک اصغر کا، کہ تم شرک اصغر کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا شرک اصغر کیا؟ آپ نے کہا دکھاوا کرو گے. آج دیکھ لیجیے ہمارے اندر دکھاوا آ چکا ہے. ہم میں سے اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ میں ہدایت دے، ہم میں سے بہت سے ہمارے بھائی وہ سمجھتے نہیں ہیں بیچارے، غلط فہمی کی بنا پہ ہر جگہ ذکر کرتے ہیں جی اس دفعہ اتنی قربانیاں کی، اس دفعہ اتنی قیمت لگائی، اس دفعہ یہ لگا. بڑے جہاں کسی نے ذکر کیا اپنے جانور کا کہ میں نے 35 کا خریدا، کہتے چھوڑو یار میں نے 50 کا خریدا تھا، آپ دیکھتے تو صحیح. بھائی آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ بس یہ دل میں دعا کریں اللہ قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے تو تھوڑی سی چیز بھی قبول فرما لے گا، اور وہ تھوڑی نہیں رہے گی، بڑی قیمتی بن جائے گی. اور اگر اللہ رد فرما دے تو آپ جتنے مرضی ذبح کریں. ایک شخص نے ایک زمانے میں غالباً 60 اونٹ ذبح کیے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حکم دے دیا اس کا کوئی گوشت نہ کھائے، یہ حرام ہے. کیونکہ اس نے کہا جی میں نے آج ذبح کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ذبح کر سکتے ہیں، میں نے 60 اونٹ آج ذبح کر دی. آپ نے فرمایا جس تکبر کے ساتھ، جس کے ساتھ اس نے یہ اعلان کیا ہے نا، اس کے اندر تکبر کی بو ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے. آپ نے منع فرما دیا کہ اس کا کھانا جائز نہیں. وہ 60 کے 60 اونٹ اس کے ذبح شدہ ضائع چلے گئے، وہ تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگائے. وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ موجود تھے. آج اور ہم اور آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کسی کے بارے میں، ہمیں دینا نہیں چاہیے. وہ تو جس مقام پر تھے، کیونکہ وہ انہوں نے جو بات طے کرنی تھی وہ پوری امت کے لیے تھی تاکہ آئندہ آنے والے بھی اس قسم کا اظہار نہ کرتے پھریں. اس وقت دین کی تشریح ہو رہی تھی نا، اس لیے وہ ضروری تھا. وہ امام عادل تھے اپنے وقت کے. آج تو کوئی ایسا امام عادل نہیں جو فیصلہ کر سکے اس کا. لیکن ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ یار یہ اشتہار لگا کر، یہ ڈورا پیٹ کے بار بار اپنی قربانی کی قیمت کا ذکر کر کے میں کہیں اپنی قربانی کو ضائع تو نہیں کر بیٹھا. ہر جگہ میں کہتا پھروں. اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. یہ سب سے بڑی بات ہے اس آیت کا، قربانی کا یہ نچوڑ ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدافعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کی حفاظت کرتا ہے، ان تمام مومنوں کی. وہ قربانی کیوں اہم ہے؟ قربانی آپ کی حفاظت کرتی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں فیہا خیر، اس کے اندر ہم نے خیر رکھی ہے. یدافع عن الذین آمنوا، ہم نے ایمان والوں کی ہم مدافعت کرتے ہیں، ہم ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں. پتہ نہیں ہے جب وہ خون بہایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. وہ گوشت جب کہیں یتیموں غریبوں کے یہاں پہنچتا ہے تو ان کے دل میں جو خوشی ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں. اور آپ کبھی نہیں سنیں گے کوئی بندہ کہے جی ہم نے پچھلے سال قربانیاں 3 کی تھی، اس دفعہ سکت ہی نہیں ہے قربانی کرنے کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ خود کم کر لیں تو علیحدہ بات ہے، کہیں پچھلے سال 3 کی تھی اس دفعہ میں 2 کر رہا ہوں، تو آپ کے اندر سکت کی کمی ہے، آپ کے اندر عزم اور حوصلے کی کمی ہے. ورنہ میرے رب کا نظام یہ نہیں ہے. وہ کہے گا آپ اس دفعہ 3 کی ہیں، میں اگلی دفعہ آپ کو 6 کی توفیق دے دوں گا. میں توفیق نہیں کم کروں گا. کبھی نہیں ہوگا کہ آپ قربانی کریں اور اگلے سال کہیں جی میں تو محتاج ہی ہو گیا ہوں. نہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرے نام پہ قربانی کریں، میرے خلیل کی سنت پر عمل کریں اور میں اگلے سال آپ کو محتاج ہی کر دوں. یہ تو اس کے قانون کے خلاف ہے. جو اس نے قانونی ضابطے بنائے نا کائنات کے، اس کے اندر یہ بات نہیں جچتی. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری مدافعت کرتا ہوں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اور بے شک اللہ محبت نہیں کرتے، اللہ 2 بندوں سے محبت نہیں کرتے. خوان خیانت کرنے والا، کفور ناشکرا، کہ میرے پاس سب کچھ ہے. آپ نے پوچھا قربانی کے، چھوڑیں جی میرے حالات ہی بڑے خراب ہیں، میں کدھر قربانی کر سکتا ہوں؟ تو میں کون ہوں؟ میرے پاس ہے سب کچھ لیکن قربانی کی توفیق نہیں ہو رہی، تو میں ناشکرا ہوں. اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہوں لوگوں کو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خیانت، اللہ نے دیا ہوا ہے اور پھر بھی نہیں دے رہا. جو کچھ میرے پاس ہے اللہ نے مجھے، میرے لیے اور میرے اہل و عیال اور میرے پڑوسی دوست احباب کے لیے دیا. یاد رکھیے گا جو مال ہمارے پاس ہے وہ صرف ہمیں، ہمارے لیے نہیں دیا گیا. اس مال کے اندر غریبوں یتیموں کا ایسا ہے بھائی، آپ ان کو دو گے تو اللہ ہمارے میں برکت ڈال دے گا، ان کو روک لو گے اللہ ہمارا بھی روک دے گا. یہ قانون فطرت ہے، قانون قدرت ہے جو اللہ نے طے کی. اب یہ قربانی ہے کیا چیز؟ یہ عید قربان جو آج کا دن ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ 3 بندوں کی کہانی ہے، 3 آدمیوں کی کہانی ہے. اس کو یاد رکھ لیجیے. ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک ان کی ماں ہے یا ایک ان کی بیوی ہے.
وہ ظاہر ہے ایک کی بیوی ہوگی دوسرے کی مت. 3 بندے ہیں, یہ 3 بندوں کی کہانی ہے. آپ اس کہانی پہ تھوڑا سا غور کیجیے اور پھر اپنے گھر کو دیکھیے. ہم نے اپنے آپ کو ان کے حالات کے مطابق ڈھالنا ہے. ایک باپ ہے جس کا نام ابراہیم علیہ السلام بتایا گیا, جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی تھی. اللہ سے ہمیشہ اولاد مانگتے رہے, کبھی نا امید نہیں ہوئے, کبھی نہیں کہا کہ یار میری 60 سال 70 سال عمر ہو گئی ہے اور اب کیا دعا مانگنی. نہیں, دعا مانگ رہے ہیں. 70-80 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے بشارت دے دی کہ ہم نے آپ کو بیٹا عطا کر دی. پہلی بیوی سے اولاد ہی نہیں ہوئی, حضرت سارہ سے. ان کی ایک کنیز تھی حضرت ہاجرہ, انہوں نے کہا اس سے نکاح کر لیجیے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے اولاد دے دے. اس سے اولاد ہو گئی, اس کا نام ابراہیم رکھا گیا, اس کا نام اسماعیل رکھا گیا. ظاہر ہے آخری عمر کی اولاد, بڑی محبت بچے سے. اللہ نے اب حکم دے دیا کہ اس کو لے جا کر وہاں چھوڑ آئیے, وادی غیر ذی زرع میں, جہاں کوئی آبادی نہ ہو. لے کر روانہ ہوئے, جہاں دیکھتے آبادی نہیں ہے رکتے. جبرائیل امین کہتے نہیں آگے چلیں. مکہ کی بے آب و گیا پہاڑوں کے درمیان, جہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نہ پانی, کچھ بھی نہیں, وہاں چھوڑ دیا. چھوڑ کے واپس پلٹے. اس خاتون نے پوچھا کہ آپ کہاں چھوڑ کے ہمیں جا رہے ہیں؟ ایک مشکیزہ پانی کا اور یہ تھوڑی سی کھجوریں, کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ہی نہیں آگے سے. پھر پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوٹے بچے کو, اور اس کو کوئی سایہ بھی نہیں ہے, کوئی چیز بھی وہاں نہیں ہے. جب دوسری بار بھی وہ نہیں بولے تو اس خاتون نے تیسری بار کہا, وہ جانتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ سمجھ گئی جواب جو نہیں دے رہا ہے تو مرضی سے تو نہیں دے رہے نا, کسی نے منع کیا ہوگا جواب نہیں دینا. تو آپ نے اپنا سر مبارک بس ہلا دیا, اتنا بس سر ہلا دیا. تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا, اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو یہ ایک سبق ہے کہ اگر باپ ایسا ہو جو اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے والا ہو, اور اللہ کا حکم کہے اس کو چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دے, اللہ کا حکم کہے کہ اس کی قربانی کر دو, قربان کر دے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم اپنا خلیل بنا لیتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں, بیوی اور بچے کو اللہ کے حکم کی اطاعت میں وہاں چھوڑ دیا, چلے گئے. اب وہ ماں ہے, اب ماں کی جذبہ دیکھیے. وہ ماں کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا, خوراک بھی ختم ہو گئی, بچہ رو رہا ہے. وہ ماں تڑپ رہی ہے. اب کبھی دوڑ کے اس پہاڑی کی طرف جاتی ہے, کبھی اس پہاڑی کی طرف جاتی ہے. وہ شکوہ نہیں کرتی کہ چھوڑو جی میرا کیسا خامن تھا چھوڑ کے چلا گیا. آج ہم کہیں دائیں بائیں ہو جائیں, کوئی دین کا ہی کام ہو جائے تو ہمارے بچے کیا کہتے ہیں کہ ابا جی نے دین کا ٹھیکہ لیا ہو, یار ہمارا تو ہمیں تو پوچھتے ہی نہیں. بیوی بھی ناراض ہو جائے گی. لیکن وہاں بیوی نے نہیں شکوہ کیا کہ اے ابراہیم تو ہمیں کدھر چھوڑ گیا اس ہلاکت میں, اس جنگل میں کدھر چھوڑ. نہیں, اس نے کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے تو اللہ سے مانگوں گی. تو اللہ کا نام لے کے کبھی ایک پہاڑی پہ جاتی ہے, کبھی دوسری پہاڑی پہ. کتنے چکر لگائے جی؟ 7 چکر لگائے. اللہ کو وہ 7 چکر ایسے پسند آئے کہ 7ویں چکر پہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا, اور وہ مائی صاحبہ دوڑ کر آئیں. پانی تیزی سے نکل رہا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے وہ مائی صاحبہ کہ کاش آپ یہ نہ کہتی. پانی زور سے نکل رہا ہے, ہاتھوں سے پانی کو روکنے لگی اور منہ مبارک زبان مبارک سے نکل گیا زم زم, رک جا تاکہ بہ نہ نکلے. آپ نے فرمایا کہ مائی صاحبہ تھی, کیا نکلی کہ زم زم رک جا. اگر وہ رک جا نہ کہتی تو یہاں ایک نہر جاری ہو جاتی پانی کی, مکہ میں نہر جاری ہوتی. اب پانی رک گیا, پانی کی رفتار تھوڑی کم ہو گئی, تو انہوں نے پتھر شتھر جوڑ کے وہاں تھوڑا سا ایک حوض سا بنا لیا, اور وہاں اللہ اس پانی میں اللہ نے کیا رکھ دیا. وہ پانی ایک معجزہ ہے. آج بھی کسی بوتل میں پانی لے لیں منرل واٹر, اور 6 مہینے بعد کھولیں تو اس کے اندر بو پڑ جائے گی. عام پانی لے لیں تو ہفتے میں بو پڑ جائے گی. اور آب زمزم لے لیں 20 سال پرانا کسی سے, اس کا ذائقہ اور ٹیسٹ وہی ہوگا جو اس سے پہلے دن تھا. یہ معجزہ اللہ نے اس پانی کے اندر رکھا. آپ کچھ بھی نہ کھائیں, صرف پانی پیتے رہیں, آپ کو کبھی بھوک لگے گی نہیں. جو لوگ حرم میں جا کر قیام کرتے ہیں وہ صرف پانی پیتے ہیں, کئی دن کچھ بھی نہیں کھاتے, کہتے ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ معجزہ اللہ نے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے صبر کے اوپر ایک ایسا معجزہ رکھا جو قیامت تک کے لیے. اس خاتون کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا ہر حاجی جب تک دوڑے گا نہیں میں قربانی اس کی کا حج قبول ہی نہیں کروں گا, واجب کر دیا. پھر تیسری بات, ایک بیٹا عطا کیا. اب اللہ نے حکم دیا اس کو ذبح کر دیجیے. خواب میں دکھایا, خواب میں آ کر بیٹے سے ذکر کیا کہ نہ اوپر رکھے نا, خواب بیٹے سے خواب کا ذکر کیا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں.
بیٹے نے نہیں کہا کہ ابا جی یہ کو بات ہے کرنے والی کہ بیٹے کو کبھی کسی نے ذبح کیا. اس نے کہا ابا جی جو حکم دیا گیا کر گزریے. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھائے؟ اور وہ تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے. روانہ ہوئے، شیطان نے رستے میں روکا، ان کی اہلیہ کو کہا کہ ذبح کرنے لے جا رہا ہے، پہلے تمہیں یہاں چھوڑ گیا تھا. انہوں نے کہا چھوڑ گئے تھے تو اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے تھے، اب لے بھی جا رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے. وہاں پہ کنکریاں ماری جو آج تک ماری جاتی. بیٹے کو ذبح کیا، بیٹے نے کہا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے کیونکہ آپ مجھے ذبح نہ کر سکیں گے، باپ ہیں. پٹی باندھ لی، ذبح مکمل ہو گیا، ذبیحہ مکمل ہو گیا. جب پٹی کھولی تو وہاں دمبا ذبح ہوا پڑا تھا اور بیٹا ساتھ کھڑا تھا. اللہ نے بھیج دیا. اللہ نے کہا ہم نے قیامت تک کے لیے نشانی رکھ دی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اولاد اسماعیل جیسی ہو کہ باپ ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے تو بیٹا کہے ابا جی آپ کا حکم ہے، ہم آپ کا مال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو تھا اس کے بیٹے نے شکایت کی کہ میرا ابا پوچھتا ہی نہیں ہے مجھ سے جی، جس کو چاہتا ہے میری بکری پکڑ کے پکڑا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گھر سے کھجوریں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے آٹا دے دیتا ہے جی. میں بھی بیٹا ہوں، سارا دن میں کماتا ہوں، ابا جی فارغ گھر بیٹھے ہوئے چیزیں بانٹ رہے ہیں جی، مجھ سے پوچھتے ہی نہیں ہے. آپ نے اس کے والد کو بلا بھیجا. جب وہ والد آئے تو والد گھر سے نکلنے لگے تو انہوں نے کچھ شعر کہے. جس شعر میں یہ شعر آپ نے پوچھا تم نے کیا کون سے شعر کہے تھے ذرا سناؤ. اس شخص نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ نے میرے وہ شعر بھی آپ کو سنوا دیے جو میرے کان نے بھی نہیں سنے تھے، میں تو گنگنا رہا تھا. آپ نے کہا سناؤ. اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے جب تو پیدا ہوا تھا تو میں نے سوچا تھا تو میرا سہارا بن جائے گا، اور جب تو بیمار ہوتا تھا میں جانتا تھا کہ موت اللہ کے حق میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں ڈرتا تھا تو فوت نہ ہو جائے تو میں چاہتا تھا میں مر جاؤں تو بچ جائے. ہر باپ یہ چاہتا ہے بیٹا بیمار اگر ہو جائے کہ یار میں ہی چلا جاؤں یہ بچ جائے. میں نے اس طرح تمہیں پالا اور تو اگر میرا بیٹا نہیں بنتا اچھا بیٹا تو میرا پڑوسی بن، کم از کم پڑوسی کی طرح تو میرے ساتھ سلوک کرنا جو پڑوسی کرتے ہیں. تو وہ سلوک بھی میرے ساتھ نہیں کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شعر سنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تیرا بیٹا؟ آپ نے کہا جی میں کیا کرتا ہوں، یہ میری کمائی ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا اب یہ مالک ہے. کبھی اس کی کوئی پھوپھی آتی ہے جو بیوہ ہے تو ان کے ہاں کچھ نہیں ہوتا تو میں اس کو آٹا دے دیتا ہوں. کبھی اس کی کوئی خالہ آتی ہے ان کے ہاں کوئی جانور نہیں ہوتا تو میں ایک بکری انہیں دے دیتا ہوں. کوئی اور مستحق آتا ہے تو میں اس میں سے کچھ نہ کچھ بانٹ دیتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نو بیٹے کی گلے سے سر سے پگڑی اتاری، اس کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈال کے ایسے پکڑا اور پکڑ کے اس کے باپ کو پکڑا دیا اور کہا اس نوجوان کو کہ انتا و مالو کا ابھی کا، تم اور تمہارا مال اس کا مالک تیرا باپ ہے. تیرا باپ چاہے تو تجھے کھڑے کھڑے بازار میں بیچ دے. تم کون ہو کہنے والے کہ میرا باپ مرضی کرتا ہے؟ اس کو ہر قسم کا حق ہے تیری جائیداد کے اندر بانٹنے کا. بیٹے کو حق نہیں ہے، یاد رکھیے گا، بیٹے کو حق نہیں ہے کہ والد کی جائیداد میں سے مرضی سے خرچ کرتا پھرے. یاد رکھیے بیٹے بعضوں کا سمجھتے ہیں جی ہمیں بھی اختیار نہیں. کسی بیٹے کو اختیار نہیں ہے کہ والدین کی اجازت کے بغیر ان کے مال کے اندر تصرف کرے. کیوں؟ وہ مال اس کے دیگر بہن بھائیوں کا بھی ہے. اگر وہ کرے گا تو دیگر بہن بھائی بھی خلاف ہو جائیں گے، ماں باپ کے بھی خلاف ہو جائیں گے کہ ابا جی اس کو پوچھتے ہی نہیں ہے. نہیں، ماں باپ کو حکم ہے کہ باپ کا اختیار ہے. ہاں باپ چاہے تو اولاد کی مال میں سے جو چاہے خرچ کرے، اس کے لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپس میں مشاورت کرنی چاہیے. شریعت کا بنیادی نقطہ کیا ہے کہ ماں باپ بیٹوں کے ساتھ مشاورت کریں. یہ اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے کہ مشورے سے کام کریں. سارے بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کریں، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے. لیکن اگر والدین کوئی کام بغیر مشورے کے کر گزریں تو اس پہ گرفت نہ کی جائے، جھگڑا نہ کیا جائے، اللہ سے خیر کی امید رکھی جائے. تو یہ کہانی بتا رہی ہے کہ اگر باپ ایسا ہوگا کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے والا ہوگا، ذاتی نفع نقصان کو نہیں دیکھے گا، اللہ کا حکم مانے گا، ہم اسے جناب خلیل کی جماعت میں کھڑا کریں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی جماعت میں کھڑا ہوگا قیامت والے دن وہ بندہ. اور وہ بیوی جو خامد کی ایسی اطاعت کرنے والی ہے کہ خامد کہے کہ وہاں نہیں جانا، وہ کہے ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی، وہ کہے یہاں بیٹھ جائیں یہاں رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہاجرہ کی نسل میں سے ہم کھڑا کریں گے. جناب ہاجرہ کی صفوں میں ہوگی، ان خواتین میں سے. اس خاتون نے خامد کی بات مانی کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اس کے عمل کو ہم پر واجب کر دیا، یہ اطاعت ہے. حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھی بیوی کون سی ہے، اچھی عورت؟ صحابہ نے بتایا اچھی عورت ایسی ہے، اچھی عورت ویسی ہے.
حضرت علی گھر میں آئے، آ کے ذکر کیا کہ آج حضور نے پوچھا تھا اچھی عورت کیسی ہے ہوتی ہے، سب نے بیان کیا، لیکن آپ کو بات کسی کی پسند نہیں آئی۔ حضرت فاطمہ نے کہا کاش میں وہاں ہوتی، اور آپ نے بتایا کہ اچھی عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے۔ حضرت علی یہ جواب سن کے فوراً مسجد واپس پلٹے، مجلس لگی ہوئی تھی، اور آ کر بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی نے بھی اچھی عورت کی تعریف بتائی ہے۔ آپ سنے تو مسرور ہو گئے، آپ نے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کو ٹکڑا، اس نے وہ بات کی جو مجھے پسند ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں یہ حیا والی ہوں گی تو ہماری بیویوں میں حیا ہوگا بھائی، اور اگر حیا ہوگا ہمارا خاندان مستحکم اور رہے گا، ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور اگر حیا ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا لعنت ہو دیوس پر۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے گھر میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے اور اس کے گھر میں کون آ رہا ہے، وہ دیوس ہے، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ہمیں واچفل ہونا چاہیے کون سے لوگ ہمارے گھروں میں آتے ہیں، کون سوں کو نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ کتنے قریبی ہوں آپ منع کر دیں۔ کئی ایسے لفٹر ہوتے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، ان کے کردار کو اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ گھر کے اندر بٹھائے جائیں، آپ انہیں باہر سے فارغ کریں، باہر بٹھائیں، اچھے طریقے سے پیش ہیں۔ اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، دور سے آئے، آپ نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے بدبخت آدمی ہے۔ جب وہ پاس آیا تو آپ بڑے اکرام سے پیش آئے، بٹھایا، کھلایا پلایا، چلے گئے۔ ام المومنین نے پوچھا کہ آپ تو یہ فرما رہے تھے اور آپ نے تو بڑے اچھے، آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں بننا چاہتا کہ لوگ مجھ سے منہ پھیر لیں کہ یار بڑے بد اخلاق ہیں، میں اخلاق سے پیش آؤں گا، لیکن آپ نے اہلیہ کو کیوں بتایا کہ میرے اس اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنے سے ان کے یہاں یہ امپریشن نہ پڑ جائے کہ یہ کوئی بہت اچھا آدمی ہے، میری عدم موجودگی میں آئے اور کوئی نقصان پہنچا کے چلا جائے۔ نہیں، جو ہمارے ملنے والے ہیں، ہمارے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ان کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ بھائی ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کے ساتھ زیادہ میل ملاپ نہیں رکھنا، یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، اس کے ہم نے آنا جانا بھی نہیں رکھا ہوا کہ بھائی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے یہاں جایا جائے۔ شریعت نے چند حدود اور قیود بتائی ہیں، وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو اگر بیٹا اطاعت فرما بردار ہوگا، باپ کے حکم پہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اسماعیل کا مقام کہ اسماعیل کی جماعت میں سے کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، تین افراد کی جو کہانی ہے، ہمیں ان کے کردار کو اپنانا ہے کہ ان کے کردار کی کوئی جھلک ہمارے اندر نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی معرفت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج خیال کیجئے جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، ایسا نہ ہو کہ عید کی خوشی میں جمعہ جاتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔